آج جن فوڈز کے بارے میں ہم جانیں گے وہ دل کے تقریباً تمام مسائل کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، جیسے ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ایریتھمیا یعنی دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی، دل کی شریانوں کا تنگ ہو جانا یا پھر پلیک کی وجہ سے دل کی شریانوں یا والوز کا بند ہو جانا۔ ہم جانیں گے دل کے مریضوں کے لیے بہترین سبزیاں، بہترین پھل، بہترین بیج، پروٹین اور خاص طور پر ایسے فیٹس کے بارے میں جن کے بغیر دل کی صحت کا تصور تقریباً ناممکن ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے بہترین فوڈز کون سے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسی دو سبزیوں کی جنہیں اکثر لوگ بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سبزیاں چند منٹ میں بلڈ پریشر نارمل کر سکتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دو روٹ ویجیٹیبلز کی، شلجم اور چقندر۔ خاص طور پر چقندر وہ سبزی ہے جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن دونوں نے ہی دل کے مریضوں کے استعمال کے لیے ریکمنڈ کی ہے۔ بلکہ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے فنڈڈ ایک ریسرچ کے مطابق چقندر کا جوس روزانہ پینے سے صرف 1 مہینے میں 8 یونٹ تک بلڈ پریشر کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا مؤثر ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بلڈ پریشر میں صرف 2 یونٹ کی کمی دل کی بیماری سے ممکنہ موت کا خدشہ 7% تک اور فالج کا خطرہ 10% تک کم کر سکتی ہے۔ ان فوائد کی سب سے بڑی وجہ ہے چقندر میں موجود قدرتی نائٹریٹس، جنہیں جسم نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہی نائٹرک آکسائڈ دل کی شریانوں کو ریلیکس کرتی ہے، جس کی وجہ سے پورے جسم میں خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ چقندر کی دوسری زبردست بات یہ ہے کہ اس میں ہوتے ہیں بیٹا لینز۔ یہ وہ کمپاؤنڈز ہیں جن کی وجہ سے چقندر کا رنگ گہرا لال دکھتا ہے۔ بیٹا لینز بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، کولیسٹرول کو شریانوں میں اکٹھا ہونے سے اور چپکنے سے روکتے ہیں، اور شریانوں کو سخت ہونے سے اور انہیں سوزش سے بچاتے ہیں۔ چقندر کا جوس بنانے کے لیے 1 یا 2 چقندر کو 1 یا 1.5 گلاس پانی میں بلینڈ کر لیں اور پھر چھان کر جوس الگ کر لیں۔ بہتر ہے کہ روزانہ صبح خالی پیٹ پئیں۔ اس کے بعد اگر ورزش کرتے ہیں تو یہ ورزش کے لیے آپ کا اسٹیمنا بھی بڑھاتا ہے۔ چقندر کھانا چاہیں تو بہتر ہے کہ سلاد کے ساتھ کچا کھائیں۔ بہتر ہے کہ ایک چقندر دن کے 3 مختلف حصوں میں اپنے صبح، دوپہر اور رات کے کھانے میں کھا لیں۔ 3 باتوں کا خیال لازمی رکھیں۔ پہلی یہ کہ چقندر کا جوس یا چقندر اس وقت ایوائڈ کریں جب بلڈ پریشر پہلے ہی بہت کم ہو۔ ایسی صورت میں بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوگر کے مریض ہیں تو چقندر کا جوس ایوائڈ کریں، مگر سبزی کی شکل میں مناسب مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ دوسری ضروری بات یہ کہ بیٹ روٹ جوس اپنی بلڈ پریشر کی دوا کے ساتھ کبھی مت لیں۔ ایسا کرنے سے بھی بلڈ پریشر ضرورت سے زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ تیسری ضروری بات یہ کہ چقندر میں آکسیلیٹس بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اگر گردوں کی پتھری کا مسئلہ ہے یا پہلے گردے میں پتھری رہی ہے تو چقندر ایوائڈ کریں۔ ایسی صورت میں نائٹریٹس کے لیے شلجم اور مولی چقندر کا بہت ہی اچھا متبادل ہیں، کیونکہ ان میں آکسیلیٹس کی مقدار چقندر کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسی سبزی کے بارے میں جو پوٹاشیم کا زبردست ذریعہ ہے۔ پوٹاشیم کیوں؟ کیونکہ یہ وہ منرل ہے جس کے بغیر بلڈ پریشر کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہماری رگوں اور شریانوں کو ریلیکس کرتا ہے، انہیں فلیکسیبل رکھتا ہے، انہیں سخت ہونے سے بچاتا ہے، دل کی دھڑکن نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جسم سے سوڈیم کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ سوڈیم وہ منرل ہے جو کھانے کے نمک یعنی ٹیبل سالٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سوڈیم یعنی نمک بذات خود مضر صحت نہیں ہے، لیکن اس کی زیادہ مقدار مضر صحت ہو سکتی ہے۔ یہ پانی کو جذب کرتا ہے اور گردوں کو پانی خارج کرنے سے روکتا ہے، اور جب خون میں پانی کی مقدار بڑھتی ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ سوڈیم اور پوٹاشیم ایک دوسرے کے برعکس کام کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک عام آدمی 2.3 گرام سوڈیم روزانہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن شاید آپ یہ سن کے حیران ہوں کہ پاکستان، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں ایک آدمی اوسطاً 8 سے 12 گرام نمک روزانہ استعمال کرتا ہے۔ 12 گرام نمک میں تقریباً 4.6 گرام سوڈیم ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں ایک عام آدمی اپنی ضرورت سے 2 گنا سے زیادہ سوڈیم استعمال کرتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق ایک عام آدمی کو 3.4 گرام پوٹاشیم روزانہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن تحقیق کے مطابق ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ صرف 2.4 سے 2.6 گرام پوٹاشیم ہی لے پاتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں ہمارے ہاں بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ سوڈیم یعنی کھانے کے نمک کا زیادہ استعمال
और पोटाशियम की कमी है। अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली अक्सर अद्वियात जो हमारे यहाँ दिल के मरीज़ों को दी जाती हैं, वो दर हकीकत जिस्म में पोटाशियम की मिकदार भी किसी हद तक बढ़ाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए पोटाशियम कितना अहम है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि नमक कम करें, तो नमक कम करने के साथ साथ अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें भी शामिल करें जिनमें पोटाशियम ज़्यादा हो। इनमें से एक सब्ज़ी है पालक। पकी हुई या उबली हुई पालक के 1 कप से आपको मिलते हैं 800 से 850 मिलीग्राम पोटाशियम। यानी सिर्फ एक वक्त के खाने से आप अपने जिस्म की पोटाशियम की रोज़ाना मिकदार की 25% ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा पालक में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं, और नाइट्रेट्स भी, जो बराह रास्त ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। अब ज़ाहिर है पालक रोज़ रोज़ तो खा नहीं सकते, इसलिए मज़ीद फूड्स के नाम भी बता देता हूँ जिनसे आप पोटाशियम की कमी बआसानी पूरी कर सकते हैं, और वो हैं टमाटर, लौकी या घिया कद्दू, फूल गोभी, बंद गोभी और गाजर। अगर शुगर नहीं है तो केला और संतरे भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। अब 2 ज़रूरी बातें। पहली ज़रूरी बात ये कि गुर्दे के मरीज़ पालक और दूसरे ज़्यादा पोटाशियम वाली ग़िज़ाएँ अवॉइड करें या कम से कम खाएं। इसके अलावा गुर्दे की पथरी का मसला है तब भी पालक से परहेज़ करें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स होते हैं जो दोबारा पथरी की वजह बन सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात ये कि पोटाशियम की ज़्यादा मिकदार भी ख़तरनाक हो सकती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें अरिथमिया की शिकायत है, यानी जिनकी दिल की धड़कन पहले ही बेतरतीब रहती है। लिहाजा कोशिश करें कि पोटाशियम वाली ग़िज़ाएँ मुनासिब मिकदार में खाएं। अब बात करते हैं ऐसे बीज के बारे में जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपकी मदद करेगा। उससे पहले एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बज़ाते ख़ुद कोई दिल की सेहत का दुश्मन नहीं है। हमारा जिगर कोलेस्ट्रॉल ख़ुद बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल पित्ते में बाइल एसिड्स बनाने के काम आता है, जो खाने को हज़म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जिस्म के खुलियों की बैरूनी झिल्ली बनाने में काम आता है। इसकी मौजूदगी में सूरज की रोशनी से जिस्म विटामिन डी बनाता है, और सबसे बढ़कर मर्दों और ख़वातीन के मखसूस हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इसके बगैर बन ही नहीं सकते। आने वाली वीडियोस में और भी बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ आपको बताऊंगा, और ये भी कि किस तरह से कोलेस्ट्रॉल के नाम पर हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल्स और सप्लीमेंट्स का कारोबार किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि नई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ख़तरा नहीं है तो मसला क्या है? असल मसला है हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें, जैसे समोसे, पकोड़े, फ्राइड चिकन, फ़ास्ट फूड, बनास्पति घी और वो तेल जिसमें ये सब चीज़ें फ्राई की जाती हैं। बार बार गर्म करने और फ्राई करने की वजह से ये तेल, अगर सही अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो जहर बन चुका होता है, और हमारे यहाँ दिल की बीमारियों और ख़ासकर आंतों के कैंसर और ख़वातीन के मखसूस कैंसर की मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे बड़ी वजह ये तेल और उसमें तली हुई चीज़ें हैं। और आप ख़ुद मुशाहिदा करके देख सकते हैं, शुगर, कैंसर और दिल की बीमारियाँ उन्हीं लोगों में ज़्यादा नज़र आएंगी जो फ़ास्ट फूड्स, बर्गर्स और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे। इससे भी हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनमें ऐसे बहुत से मशहूर कुकिंग ऑयल भी शामिल हैं जिनके ऊपर अक्सर आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री या हार्ट हेल्थी का लेबल नज़र आएगा। खैर, ये सब तली हुई चीज़ें और बार बार गर्म किए हुए कुकिंग ऑयल जिसम में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाते हैं और उसे मज़ीद चिपचिपा बना देते हैं, जिसकी वजह से ये रगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इन सब नुकसानात को ख़त्म करने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त बीज है, और उसका नाम है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने बाकायदगी से 30 ग्राम कुटे हुए अलसी के बीज इस्तेमाल किए, सिर्फ 1 माह में उनके कोलेस्ट्रॉल में 15% तक कमी देखी गई। फ्लैक्स सीड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन ज़रिया है, जो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने में बल्कि जिस्म में अच्छी किस्म का कोलेस्ट्रॉल पैदा करने में भी मदद करते हैं, जिसे HDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके अलावा दिल की शरियानों में सोजिश कम करते हैं, और यूँ समझ लें कि इन्हें नए सिरे से रिपेयर भी करते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में, शुगर कंट्रोल करने में, जिस्म की चर्बी कम करने में, जिगर की चर्बी कम करने में भी मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि अलसी के बीज इस्तेमाल कैसे करने हैं। 1 से 2 खाने के चम्मच कुटे हुए अलसी के बीज सुबह खाली पेट पानी के साथ खा लें, या फिर अपनी दही, सैलड या सालन में छिड़क कर खा लें। एक साथ 2 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें,
اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کھانے کا چمچ استعمال کریں اور باقی اگلے کھانے میں۔ اگر پہلے سے قبض یا ڈائریا ہے یا بلڈ پریشر کم ہے تو احتیاط کریں۔ السی کے علاوہ اومیگا 3 کی اچھی مقدار حاصل کرنے کے لیے آپ چیا سیڈز، اخروٹ اور زیتون کا تیل بھی اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ پکانے کے لیے زیتون کا تیل نہیں تو سرسوں کا تیل یا پھر کینولا آئل زیادہ بہتر ہے۔ سن فلاور آئل، کارن آئل، سویابین آئل، ان سب قسموں میں اومیگا 3 کی مقدار اومیگا 6 کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، لہٰذا ان سے بچیں۔ اب مختصراً بات کرتے ہیں پروٹین کے بارے میں۔ دل کے مریضوں کے لیے پروٹین ضروری اس لیے ہے کیونکہ اول تو دل کو چلانے والے مسلز پروٹین سے بنے ہیں، اور ان مسلز کو اپنا کام کرنے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروٹین وزن کم کرنے کے لیے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، دل کی شریانوں میں سوزش کم کرنے کے لیے اور رگوں اور شریانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ پروٹین کے لیے میری نظر میں سب سے بہترین فوڈ ہے دہی اور دودھ۔ ایک گلاس دودھ یا ایک کپ دہی کوشش کریں کہ روزانہ استعمال کریں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو بہترین کوالٹی کا پروٹین بھی دیتی ہیں اور ساتھ میں وائٹامن ڈی، کیلشیم اور پوٹاشیم۔ یہ سب چیزیں دل کے لیے فائدہ مند ہی نہیں، ضروری بھی ہیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو لو فیٹ دودھ یا دہی استعمال کریں، یا پھر وہ قسم جس میں سے بالائی پہلے سے نکال لی گئی ہو۔ پروٹین کا ایک اور بہترین ذریعہ ہیں چنے اور دالیں۔ دال مسور، دال چنا، دال مونگ اور سفید چنے، ان میں سے جو مل جائے ہفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دفعہ لازمی کھائیں۔ یہ کولیسٹرول کم کرنے میں، شوگر کنٹرول کرنے میں، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں اور دل کی دھڑکن سٹیبل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی اور انڈے۔ مچھلی ظاہر ہے کہ روز روز نہیں کھائی جا سکتی، مگر ہفتے یا مہینے میں ایک دفعہ ہو سکے تو ضرور کھائیں۔ انڈوں کی بات کریں تو اگر کولیسٹرول پہلے سے بڑھا ہوا ہے تو بغیر زردی کے انڈا ابال کر کھا سکتے ہیں، بہترین مکمل پروٹین ہے۔ چھوٹا اور بڑا گوشت کم سے کم کھائیں۔ چکن کھا سکتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں اور روزانہ کی بنیاد پر مت کھائیں۔ اگر یہ ذرائع میسر نہ ہوں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وے یا کیسین پروٹین کے سپلیمنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں دودھ سے حاصل کی جاتی ہیں، لہٰذا بہترین کوالٹی کے پروٹین ہیں اور جسم کی ہر قسم کی پروٹین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اہم ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ان کی مقدار ہوتی ہے 1 سکوپ روزانہ۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ دل کے مریضوں کے لیے اس نئی سیریز میں آپ کیا دیکھنا اور جاننا پسند کریں گے، اور کسی حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو بلا جھجک پوچھیں۔ دل کی صحت کے حوالے سے اس نئی سیریز میں آپ کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کم کرنے کے لیے اور ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے جان لیوا خطروں سے بچنے کے لیے مکمل رہنمائی ملے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔